بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا یہ درس راہ نجات کے موضوع پر ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود دنیا اور آخرت میں کس چیز میں ہے۔ اس کی بہت ساری خصلتیں ہیں، بہت سارے راہ ہیں۔ ان میں سے ایک پہلی صفت جو ہے راہ نجات کی، توحید کی بجا آوری، یعنی توحید اپنانے سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ انسان اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوارتا ہے۔ اسی ضمن میں، پہلی صفت کی ضمن میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے، ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له أفير فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق علیہ۔ یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عفیر نامی ایک گدھے پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کے میں ردیف تھا، ان کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کیا تو حضرت معاذ نے کہا، قلت، میں نے کہا، حضرت معاذ نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو اللہ کا شریک ساجھیدار نہ ٹھہرائے، ان یعبدوہ، اس کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور جب وہ ایسا کرے تو بندے کا حق اپنے رب پر یہ بنتا ہے کہ رب جو ہے اس بندے کو عذاب نہ دے، اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کو اللہ عذاب نہ دے۔ یعنی گویا کہ اس صفت کے اندر راہ نجات یہ ہے کہ انسان اگر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے دوران اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین توحید کا دامن اگر وہ پکڑے ہوئے ہے، توحید کو اپنائے ہوئے ہے، وحدہ لا شریک کو، چاہے وہ شرک اصغر شرک اکبر، ہر اعتبار سے پاک ہو وہ شخص، اور توحید، تینوں توحید کا
قائل ہو اور اس پر عمل کرنے والا ہو تو وہ شخص انشاءاللہ العظیم اللہ کے نبی کی اس حدیث کے روح سے وہ انسان راہ نجات پر ہے، وہ انسان کامیابی پر ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ضمن میں اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جب اللہ کی ہم عبادت کریں گے، اللہ کو بلائیں گے، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تو ہم نے گویا کہ اللہ کا حق ہم نے ادا کیا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ہم اللہ کا حق ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں عذاب نہیں دے گا انشاءاللہ، اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو بخش کر کے انشاءاللہ ہمیں جنت دے گا۔ اس لیے پہلی صفت انسان کی راہ نجات کی یہ ہے کہ وہ توحید کی بجا آوری کرے، یعنی توحید کو اپنا کر کے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور توحید کو اپنے دامن سے ہمیشہ لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔